پیارے دوستو، ولی کا لفظ ویلا سے نکلا ہے جس کا مطلب مدد اور نصرت کے ہی، اور ولی اللہ سے مراد وہ شخص ہیں کہ جسے اللہ کی مدد ہر دم حاصل رہتی ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سب نے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے آگے سلنڈر کر دی، اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیا، تو پھر اللہ نے بھی انہیں دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ صرف وہ نسل انسانی کے دلوں پر بلکہ جنگلی درندوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں گے کشمیر میں وہ کون سے ولی اللہ تھے جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے اور ان کے مزار پر آج بھی شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ تذکرہ کریں گے اس ولی کا جس پر خوخار درندوں نے حملہ کیا تو پھر کیا کرامت دیکھنے میں آئی، اور داستان سنائیں گے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق غلام کی کہ جس کی حفاظت پر شیر معمور ہو گئے۔ لیکن پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الحسن کا شمار عہد قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر کے چھوڑ دی تھی۔ آپ کے زمانے میں مصر پر احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، رعایا پر ظلم و ستم کرتا رہتا تھا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس کے دور میں ریاست میں فاحشی اور ریانی اور بے حیائی کا دور تھا۔ احمد بن طولون کی رعایا اس سے تنگ تو بہت تھی، مگر کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے جرم کے بارے میں وارننگ دے سکے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے اور اسے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کی۔ احمد بن طولون کے شیخ ابو الحسن کی یہ خواب گوئی ہرگز پسند آئی اور اس نے سزا کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی ہدایت پر ایک شیر کو کئی روز تک بھوکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ شہر بھر میں منادی کروا دی گئی، اعلان کروا دیے گئے کہ ایک باغی کو سر عام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وقت مقررہ پر شیخ ابو الحسن کو اس میدان میں پہنچا دیا گیا۔ آس پاس سے بڑی بڑی تعداد میں منظر دیکھنے کے لوگ بھی وہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے، جن میں شیخ ابو الحسن کے کئی شاگرد بھی موجود تھے۔ ایک بھوکے شیر کو جب اس پنڈال میں لایا گیا تو وہ حملہ کرنے کے لیے بیتاب تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی زنجیریں کھول دی گئی تو وہ فوری طور پر شیخ ابو الحسن کی جانب بڑھتا ہوا آیا، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر ان کا جسم سونگنے لگا اور پھر یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی قوت نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو، اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ جب ان کے سگے ان تک پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی خوف محسوس ہوا تھا؟ شیخ ابو الحسن نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت محض یہ سوچ رہا تھا کہ اس درندے کے منہ سے نکلنے والی جھاگ سے میں کہیں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، ایسے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو اپنے آقا سے نسبت پر ناز رکھتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی شر پسند قوت ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے انہیں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ستینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کے غلام کے منہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر شیر نے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اس غلام کی دوسرے درندوں سے کس طرح حفاظت فرمائی گئی، اس معجزے کا ذکر امام حاکم عبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت سفینہ نسلاً رومی تھے۔ وہ
ذات خود اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوا، یہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر چڑھ گیا، اس سے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی بچھاڑ تھی، وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس شیر کی کنیت کا لحاظ سے اسے مخاطب کیا کہ اے ابو الحریث، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھوں سے مجھے اشارہ کیا اور اس وقت تک میری رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہاں سے وہ رخصت ہو گیا۔ خواتین و حضرات، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مقدار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے یا وہ ارض روم میں قید کر لیے گئے، وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے دوبارہ مل سکے کہ اچانک سے ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحریث، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً شیر دم ہلاتا ہوا ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی اور درندے کی آواز سنتا تو فوراً وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتا اور جب خطرہ ٹل جاتا تو پھر سے واپس آ جاتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں پہنچ گئے اور اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ اور پیارے دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت سید شیر علی شاہ کا، جن کی درگاہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند و بالا چوٹیوں اور گھنے جنگلات زرخیز علاقوں کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہے۔ اور پھر اگر ان جنگلوں کی نسبت ایسے اولیاء اکرام سے ہو جو جوہد و تقوی، کسب و کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں تو ان جنگلوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا نام سلطان شاہ غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ سیر و سیارت کرتے رہتے اور اس دوران آپ اسلام کی ترویج و اشارت بھی کرتے رہے۔ آپ ایک بلند پایا بزرگ رہے ہیں اور ساری عمر عشق الہی، نشائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش رہی۔ وکل برخدا اور صبر و رضا تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے اور یہی وہ خوبیاں اور تعلیمات تھی کہ جن کی سبب آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا تھا۔ حضرت شیر علی شاہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ شنیندر گاؤں میں مقیم تھے، وہاں کوئی پردیسی کہیں سے آ رہا تھا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ رات کے لیے پردیسی نے جگہ طلب کی، اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے مال مویشیوں کے کمرے میں وہ گائیں باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ اس کے ذہن میں اندیشہ آیا کہ کہیں یہ شیر اس کی گائے کو کھا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس نے وہ گائیں وہاں پر باندھ دی۔ مگر رات اندیشوں کے سبب وہ اٹھ کر وہاں گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ شیر گائے کو کھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس بارے میں شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائیں وہاں پر موجود تھی، جبکہ سید شیر علی شاہ اپنے اس پالتو شیر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اسی شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے چلے آ رہے تھے، راستے میں پیاس لگی تو آپ نے مرید کو عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کو کھٹکھٹاؤ۔ ایسا کرنے سے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چشمہ پھوٹ گیا اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مقامی لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1962 ہجری میں ہوا اور مکھیالہ میں آپ کی آرام گاہ متعین ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی ان شیروں کی نسلیں آپ کے دربار پر حاضری دیتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ایسی ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ جنگلی شیر درگاہ پر آئے تھے، کچھ وقت کے لیے وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں دو مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شیر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شیر بادشاہ کو چومتے ہیں اور وہاں پر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ محض جنگلی درندے تھے جو خوراک کی تلاش میں اس علاقے میں آ نکلے، ورنہ ان مناظر میں کرامات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا
ہم نے آج کوشش کی ہے کچھ ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جو نہ صرف انسانوں جنگلی درندوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، اور یہ تمام کرامات دیکھ کر خواتین و حضرات مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو حیران کر دیا جائے، بلکہ محض اس ویڈیو کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ان اللہ والوں کی زندگیوں سے کچھ تحریک ملے اور آپ اور ہم اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں، اپنے افعال اور اپنے اعمال پر نگاہ کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے توبہ استغفار کریں، اپنے رب کی رہنمائی کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کا کوئی لمحہ دیر سے نہیں آتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین ایسے بھی گزرے جو اپنے ماضی میں چور یا ڈکیت رہے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی ہو، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ٹالی تو اللہ نے انہیں اس دنیا میں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ویڈیو میں ایسے بزرگان دین کا بھی تذکرہ کیا جائے اور آپ تک زندگی کے بارے میں یہ واقعات پہنچائے جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔